آواز نہیں آتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وصفدت الشياطين. صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا حبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، مسلمان مردیں، مسلمان مرد اور مسلمان ماں بہنیں اور نوجوان، اس وقت
آپ لوگوں کے سامنے رمضان المبارک کی سلسلۃ الذہب ایک کڑی چل رہی ہے جو گزشتہ کل سے شروع ہوئی، اور انشاءاللہ میرے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے علماء کرام دنیا بھر سے یہی نیک کام کر رہے ہیں امت کو جگانے کا۔ اللہ تعالی شانہ ہمارے اس اٹھ بیٹھ کو قبول فرمائے، آخرت میں چھٹکارے کا ذریعہ بنائے، ہمارے مرحومین کے درجات کی بلندی کا سبب بنائے، آنے والی نسلوں کو سینچنے کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ کل ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ رمضان المبارک میں سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے، یہ بات اس لیے دہرائی جا رہی ہے کہ آج 2 لنک پر بیان ہو رہا ہے، نئے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ ہر مسلمان رمضان میں سب سے پہلا یہ کام کرے، کھیتی باڑی ہو، بزنس ہو، اپنا جاب ہو پرائیویٹ، اپنے کام کاج کے اوقات کو کم کر دے اور اللہ کے لیے رمضان میں وقف ہو جائے۔ 8 گھنٹے تھے 6 گھنٹے کرو، 4 گھنٹے کرو، دن میں آرام کر لو، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نوافل کی کثرت کرو، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو۔ دوسرا کام بدن کی بالوں کی صفائی کا ہے، بغل کے بال اور بدن کے دونوں نازک جگہوں کے بال، اس کی صفائی ہونی چاہیے۔ کم از کم رمضان میں 1 بار نہیں 2 بار ہونی چاہیے۔ ان اللہ نظیف ویحب النظافہ، ان اللہ جمیل ویحب الجمال۔ اللہ تعالیٰ نظیف ہے، صفائی اور ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ 40 دن تک اگر کوئی مرد اور عورت ان بالوں کی صفائی نہیں کرتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، وہ آدمی گناہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مذہب اسلام نے آدھا ایمان صفائی پر بتایا ہے۔ مکان صاف، مکان کا آنگن صاف، بدن صاف، کپڑے صاف، نماز کی جگہ صاف، ہر چیز کی صفائی کا بڑا حکم دیا، اس کو آدھا ایمان بتایا۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ غسل کی عادت ڈالیں، 5 وقت میں دانت اور زبان کی صفائی ہو جائے، خاص کر نمازوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اس وقت اگر دانتوں کی صفائی ہو جائے مسواک کے ذریعے یا آپ کے دنت منجن کے ذریعے یا کوئی اور چیز کے ذریعے، تو یہ بہت زیادہ اچھا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ جن کے دانت صاف رہتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے کہ جو آدمی ہمیشہ دانتوں کی صفائی رکھتا ہے وہ ذریعہ بنتا ہے ایمان پر موت کا۔ اللہ ہم سب کو، وہی حدیث میں آیا، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، رب کی رضامندی کا سبب اس کی شرع میں یہی لکھا ہے کہ آدمی کو ایمان کی توفیق ملتی ہے، ایمان پر موت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ ہمیں صفائی ستھرائی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ وضو کرتے ہیں، جلدی وضو کرتے ہیں، وضو کرنے میں آپ کو چہرہ کہاں سے کہاں دھونا ہے، کوہنی تک، آپ کو اوپر تک جو ہے پانی سے آپ کا دونوں ہاتھ دھونا ہے، انگلیوں میں خلال نہ رہ جائے، پاؤں کی انگلیوں میں خلال نہ رہ جائے، یہ سب چیزوں کا مسح برابر کریں۔ یہ سب چیزیں ہوں گی تو رمضان پاورفل گزرے گا، رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے نکلے گا، اور رمضان کے بعد اس کے اثرات دیکھیں گے۔ رمضان میں جھوٹ سے، غیبت سے، خاص کر لڑائی جھگڑے سے، کوئی لڑائی کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ دو انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ روزہ اور جھگڑا دونوں ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔
رمضان میں فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، جیسے کل بتایا تھا، جتنی آپ نوافل پڑھو اتنا زیادہ اچھا ہے. اور 2 نمازیں خاص کر تہجد اور اوابین کی بڑی فضیلت آئی. اللہ توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک میں تراویح کی پابندی، شب قدر کی تلاش، قرآن کی تلاوت کی زیادتی، یہ ساری چیزیں ہیں. ذکر اللہ، درود شریف، استغفار. ہاں کوئی آدمی دکان پر ہے، کوئی کھیت پر کام کر رہا ہے، ہر وقت وہ نوافل پڑھے گا نہیں. نوافل جب گھر پر ہو یا وغیرہ اس وقت پڑھیں، مگر ذکر اللہ وغیرہ رمضان میں چالو ہی رکھیں. درود شریف ہے، استغفار ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے چلتے پھرتے رمضان میں یہ پڑھتے تھے. بہرحال یہ کل کی بات کا خلاصہ دوبارہ دہرایا ہے. ہم آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر بھی، جو تم سے پہلے انتقال کر گئے، پچھلی امتیں، فرمایا ان پر بھی روزے فرض کیے گئے. اور آگے فرمایا لعلکم تتقون. روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ روزہ رکھو گے تو تقوی کی صفت پیدا ہوگی. اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے کا پاور. یاد رکھو تقوی کس کو کہتے ہیں. بھئی آدمی کہتے ہیں نا یہ تقوی والا آدمی ہے، یہ عورت تقوی والی ہے، یعنی گناہوں سے بچنے والے لوگ، گناہ کرنے والے لوگ نہیں. تو روزے میں اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ انسان کیسا ہی گناہ کرتا ہو، رمضان کے باہر، رمضان کی روزوں کی برکت سے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے شرابی ہے، کبابی ہے، زنا خور ہے، مگر روزے کی برکت سے یہ گناہ سے وہ بچ جاتا ہے. مشکات شریف جو جلد ثانی ہے، دوسری جلد، اس میں کتاب النکاح آیا ہے. پہلی حدیث ہے کتاب النکاح کی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج والا فعلیکم بالصوم فإنه له وجاء. آخری جملے کی تشریح کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جن کے پاس نکاح کی طاقت ہے، عورت کی مہر دینے کی، خرچہ اٹھانے کی طاقت ہے، انہیں چاہیے کہ جلدی سے نکاح کر لیں، کیونکہ نکاح سے آدمی زنا خوری سے بچتا ہے. آگے فرمایا جس کے پاس پیسہ نہیں وہ کیا کرے؟ کیا زنا کاری کی اجازت ملے گی؟ کہا نہیں، کبھی نہیں. تو اس کے لیے کیا دوسرا حکم نازل فرمایا وَإِلَّا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ. اب زنا سے بچانے والی کوئی چیز ہے، فرمایا وَإِلَّا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ. بس جن کے پاس نکاح کرنے کی طاقت نہیں انہیں چاہیے کہ روزہ رکھیں. یہ روزہ تمہیں گناہوں سے بچائے گا. اندازہ لگا لیجیے آپ. قرآن میں بھی کہا لعلکم تتقون. تقوی والی صفت، گناہوں سے بچنے کی صفت پیدا ہوگی روزہ رکھنے سے. اور واقعی روزہ رکھنے کے بعد انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے. آپ دیکھو بھی رمضان میں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے گندے پروگرام بند ہو گئے. آٹومیٹک روزے کی برکت سے لوگ گناہ کرتے ہیں تو فوراً کہتے بھائی رمضان چل رہا ہے. زیناکار زیناکاری چھوڑ دیتا ہے، شرابی شراب چھوڑتا ہے، لڑائی جھگڑے کرنے والے لڑائی جھگڑے چھوڑ دیتے ہیں. روزے سے تقوی کی صفت پیدا ہوتی، گناہوں سے بچنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے. بہرحال ایک بات تو یہ سمجھائی گئی. دوسری بات ہے کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ کیوں کہا گیا کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے؟ بھائی روزہ ایک تکلیف والا مسئلہ ہے. ظاہر میں آدمی کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، پانی کی پیاس سے بچنا پڑتا ہے، پیاس لگتی ہے تو بھی پانی نہیں پیتا ہے. تو بھوک کی تکلیف، پیاس کی تکلیف، عورت سے دور رہنا روزے کی حالت میں، عورت مرد سے دور رہے، جو حلال تھے وہ بھی حرام کر دیے گئے. کھانا پینا حلال تھا، روزے کی حالت میں اس کو بھی حرام کر دیا گیا. مرد عورت نکاح میں ہیں، آپس میں ملاقات یہ حلال تھی، مگر روزے کی حالت میں اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. معلوم ہوا
کہ یہ اتنی بابرکت چیز ہے کہ جو حلال تھی وہ بھی حرام کر دی گئی، تو اس میں تکلیف برداشت کرنی پڑتی. تو جویا ظاہر میں ایک تکلیف تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آگے یوں فرمایا کہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ جب آدمی تکلیف میں ایک ساتھ ہو، سب ایک ساتھ ہوں، تو تکلیف آسان لگتی. جیسے اکیلا آدمی جیل میں جائے تو اس کو بور لگے گا، پریشانی لگے گی، مگر ایک ساتھ جیل بھرو آندولن شروع کر دیں تو لوگ خوشی خوشی جائیں گے. 50-100 آدمی جیل میں ہو تو آدمی سمجھے گا میں اکیلے نہیں، بہت سے لوگ اس پریشانی میں ہیں، تو وہ تکلیف راحت میں بدلنے لگنی شروع ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ تکلیف کا سبب ہے ظاہر میں، مگر تم اکیلے نہیں رکھتے، پچھلی امتیں بھی رکھ کر دیں. مفسرین نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی ذریت پر اللہ نے 40 روزے فرض فرمائے. سیدنا آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی، جنت سے اتار دیے گئے، تو آپ نے توبہ فرمائی. توبہ قبول ہو گئی ایک شرط پر، اور وہ شرط یہ تھی کہ 13ویں 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھو. آپ سیدنا آدم علیہ السلام کا مبارک بدن سورج کی گرمی سے کالا پڑ گیا تھا، اس پر اثرات آئے تھے، تو اللہ نے فرمایا توبہ کرو، اور یہ شرط ہے کہ 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ رکھو. سیدنا آدم علیہ السلام نے 13ویں کا روزہ رکھا تو پیٹ مبارک تک، بدن واپس جنتی ہو گیا. 14ویں رکھا تو گھٹنوں تک، 15ویں کا رکھا تو پورا بدن جیسا جنتی تھا ویسا ہو گیا. اب یہ 3 روزوں کی برکت سے ہوا تو اللہ نے ان کی ذریت اور ان کی اولاد پر ہر مہینے کے 3 روزے فرض فرمائے تھے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے. تو یہ ہر مہینے کے 3 روزے، تو 12 مہینے ہیں، 12 × 36، اور 4 روزے اور فرض فرمائے تھے. کل ملا کر 40 روزے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر فرض فرمائے. یہودیوں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ان پر اللہ نے 4 مہینے کے روزے فرض کیے تھے. مگر وہ حضرات یہ کرتے تھے کہ گرمیوں میں روزہ آتے تھے تو چھٹیاں مناتے تھے، ویکیشن کرتے تھے. سردی کا موسم ہوتا تو روزے رکھتے تھے، اور گرمیوں میں نہیں رکھتے تھے تو اللہ نے ان پر عتاب اور غصہ نازل فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے فرمایا ایام معدودات، ارے 4 مہینے نہیں رکھنا ہے، 40 دن بھی نہیں، چند مہینے کے روزے، چند دنوں کے روزے رکھنا. 29واں روزہ چاند ہو گیا تو 29 روزے، اور 30 ہو گیا تو 30 روزے. اللہ ہمیں 30 نصیب فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، پچھلی امتیں بھی روزہ رکھ کر گئی، قرآن کو یہ کہنا پڑا تاکہ اس امت کے لیے وہ تکلیف آسان ہو جائے. آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ہاں تم میں کہ جب بیمار ہو جائے، اتنا سخت بیمار ہو جائے کہ کوئی مسلمان ڈاکٹر یا غیر مسلم ہو مگر انصاف پسند ہو، اور کبھی وہ جھوٹ نہ بولتا ہو کہ بھائی اگر آپ روزہ رکھو گے تو زیادہ بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، تو روزہ چھوڑنے کا اس بیماری میں اجازت ہے. اسی طرح عورت پیریڈ میں آ جائے یا بھی بچے کی پیدائش ہوئی تو ان لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنے کا حکم ہے. جب ان سے پاک ہو جائے تو اس وقت ان پر جتنے روزے چھوٹے ان روزوں کی قضا کرنی پڑے. ایسے مرد بیمار ہیں یا اور کوئی بیماری میں عورت ہے، جتنے رمضان کے روزے چھوٹے بعد میں قضا کرنے پڑیں گے. یا مسافر، شریعت کے حساب سے جو سفر کی مسافت بتائی، آدمی اس سفر کی نیت کر کے نکلا اور رمضان آ گیا تو اس کو بھی اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں جتنے چھوٹے ان کی قضا کریں. اور جو یہ لوگ جن کو شرعی عذر ہے، جو میں نے ابھی ذکر کیے، ان لوگوں کو رمضان کے بعد پورا ثواب ملے گا رمضان کا. مگر جو کھیتی باڑیوں کے بہانے سے، جاب اور نوکریوں کے بہانے سے، چھوٹے بہانے سے، آج کل شوگر اور پریشر کے بہانے سے گولیاں کھانے والے کھاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں کہ بھائی 12 گھنٹے یہ گولی پاور کرتی ہے، اور یہ جو ہے آدمی اس سے پی لے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. بہت لوگ ایسے شوگر پریشر کے بہانے روزہ نہیں رکھتے. ہاں بہت زیادہ تکلیف ہو اور برداشت کے باہر ہو تو اجازت ہو سکتی ہے، مگر عام جو حالت ہے
کہ شوگر پریشر کے بہانے سے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر برداشت ہوتا ہو تو کر لینا چاہیے، اور رمضان کی فضیلتیں حاصل کرنی چاہیے، رمضان کی برکتیں لوٹنی چاہیے۔ تو اگر مسافر کی سفر میں جتنے روزے چھوٹے بعد میں ان کے قضا کریں گے، ان کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ مگر چھوٹے چھوٹے بہانوں سے، یا بیماری بھی نہیں اور روزہ چھوڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں قضا کرے گا، قضا تو ہو جائے گی مگر میرا اللہ اس کو رمضان کا کبھی ثواب نہیں دے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے مشکات شریف میں کہ جس کو رمضان ملا اور رمضان کی قدر نہیں کی فقد حرم، وہ بہت بڑی نیکی، فقد حرم الخیر، فرمایا اس نے بہت بڑی بھلائی چھوڑی اور بہت بڑی بھلائی سے محروم رہا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ معافی کا مہینہ ہے، یہی مہینہ ہے گنہگاروں کو معاف کرنے کا، پھر بھی وہ رمضان کے روزے نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، تراویح نہ پڑھے، نوافل کی کثرت نہ کرے، زکوٰۃ صدقات واجب ہے اور وہ نہ نکالے، شب قدر کی تلاش نہ کرے، تو فرمایا کہ سمجھ لو اس نے گناہوں کی معافی کا مہینہ بھی چھوڑ دیا، اللہ کے پاس تو پھر کوئی اور مہینہ نہیں جس نے اس کو معاف کرے۔ ان میں دھمکی دی جا رہی کہ آدمی اللہ کی طرف آ جائے، یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا ہے۔ مشکات شریف میں ایک طویل حدیث آئی ہے بیہقی کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرما رہے، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، کہ جب شعبان شروع ہوا تو شعبان کے آخری مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں میں ہمارے سامنے ایک تقریر فرمائی اور یوں فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلہ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا الی آخر الحدیث۔ بہت لمبی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارے سروں پر بڑا مبارک مہینہ سایہ کرنے جا رہا ہے۔ کیا الفاظ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سایہ کرنے جا رہا ہے، جیسے بادل ٹھنڈک دیتے ہیں اس طرح یہ مہینہ ٹھنڈک دینے آ رہا۔ شہر مبارک شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ فرمایا شہر فیہ لیلہ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے کھڑے کھڑے عبادت کا ثواب والی، یعنی شب قدر کو جو تلاش کر لے 83 برس اور 4 مہینے گویا کھڑے کھڑے اس نے عبادت، اتنا بڑا ثواب۔ اس کے دن کی عبادت روزہ ہے اور رات کی عبادت تراویح۔ آج کل ہمیں خبریں مل رہی ہے کہ راتوں کو IPL کی میچیں چل رہی ہیں اور ہمارے نوجوان عشاء اور تراویح کو چھوڑ کر چوراہوں پر، مسجدوں کے باہر، اوٹوں پر، گاؤں کے باہر پادروں پر، بس اسٹیشنوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، یا کہیں اور اپنے گھروں پر، چھپڑوں پر، کہیں اور جہاں موقع مل جائے وہ IPL کی میچیں دیکھتے ہیں اور اتنی بڑی نماز عشاء اور تراویح سے محروم رہتے ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ ماں بہنیں بھی سن لیں اور ہمارے نوجوان بھی سن لیں، ماں بہنیں بھی ہم کو مدد کریں، گھر کے ذمہ دار بھی مدد کریں، ان لوگوں پر دھیان رکھیں اور ان سے کہیں کہ بعد میں چاہے رزلٹ دیکھ لو، اگر تم کو کرکٹ کا شوق ہے، کون جیتا کون ہارا وہ بعد میں دیکھ لو، مگر یہ کیا چیز ہے کہ اتنی بڑی نیکی چھوڑ کر آپ ایک فحش چیز کو دیکھ رہے ہو جس کا دنیا کا کبھی کوئی فائدہ نہیں، آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں اکثر اپنے بیانوں میں کہتا ہوں کہ یہ دنیاوی کرکٹر لوگ، یہ کرکٹر لوگ کان کھول کے سن لو، آپ ان کو 1,00,000 روپے دو، 1,00,000 روپے، اور ان کو کہو میرے پاؤں پر پیشاب کرو، 1,00,000 روپے لے لیں گے مگر آپ کی طرف دھیان بھی نہیں دیں گے، پیشاب کرنے کی تو دودھ کی بات۔ ان کو آپ کی کوئی پڑی نہیں، ان کو اپنی عزت کی پڑی ہے کہ لوگ ہزاروں آدمی میدان میں ہم کو دیکھتے ہیں، وہ پراؤڈ کرتے ہیں، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور آپ اس کے لیے خواہ کے لیے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ وہ آپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں اور آپ اس کے لیے اپنی آخرت اور جنت کو خراب کرتے ہیں۔ کیا کوئی کرکٹر آپ کے ساتھ بات کرے گا، آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا، آپ کی دعوت کو قبول کرے گا؟ اللہ کے بندو، رمضان المبارک مہمان کے طور پر آیا، اس کے دسترخوان پہ آ جاؤ، لوٹ لو نیکیاں، لوٹنے کا موسم ہے، توبہ کر لو۔ یہ جو ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں نیکیاں لوٹنی چاہیے، اس کے بجائے ہم جو ہے گناہ لوٹتے ہیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا
کہ رمضان کے روزے جس نے چھوڑے، تراویح چھوڑی، نمازیں چھوڑی، شب قدر چھوڑی، تلاوت چھوڑی، نوافل چھوڑی، اس نے بہت بڑی بھلائی چھوڑی۔ بد نصیب ہے وہ انسان۔ اس لیے حدیث آ رہی ہے، صحیح حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر تشریف لے جا رہے ہیں، ہر ممبر پر آپ آمین کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے، آج آپ نے، ہم نے عجیب معاملہ دیکھا، آپ ہر ممبر کی ہر سیڑھی پر تشریف لے جا رہے تھے، آمین کہہ رہے۔ فرمایا جبریل امین آئے تھے، اللہ کے فرشتے، اور وہ بد دعائیں دے رہے تھے، اور اس بد دعا پر میں آمین کہہ رہا۔ کون بولو؟ تفصیل سے ہٹ کر اس میں ایک حصہ ذکر کرتے ہیں کہ جبریل نے فرمایا برباد ہو جائے وہ مسلمان جس کو رمضان مل گیا اور اللہ نے اس کے گناہوں کی معافی دی۔ یہ حدیث کے الفاظ آئے۔ یہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، نمازیں نہیں پڑھی، تراویح نہیں پڑھی، جو راتوں کو کرکٹ کھیلتے رہے، کیرم بورڈ کھیلتے رہے، والی بال کھیلتے رہے، IPL کی میچیں دیکھتے رہے۔ برباد ہو جائے وہ مسلمان جن کو رمضان ملا اور انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں قدر کر لو۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور آج ان کا انتقال ہو گیا۔ کل میں نے آپ کو کہا تھا، ہمارے عزیز 2 دوست چلے گئے پانولی میں، ایک لڑکیوں کا مدرسہ چلا رہے تھے اور اس میں اسکول بھی تھی، مولانا الطاف صاحب جو مہویج، پانولی کے پاس مہویج گاؤں کے تھے۔ 30 سال کی عمر تھی اور ابھی تو ان کو بیبی ہوا ہے، 7 دن 8 دن 10 دن کا۔ بیوی کو میسج کیا کہ میری طبیعت اچھی ہے، کا نام کیا رکھیں؟ ہاسپٹل میں ہے، وینٹیلیٹر پر، اچھا ہو گیا، وینٹیلیٹر نکال لیا گیا، میسج دیا کہ میں گھر آ کر اس کا نام رکھیں گے، اور اللہ کے گھر چلے گئے۔ انتقال ہو گیا، کورونا میں شہید ہو گئے۔ پانولی جامع مسجد کے امام مولانا عبدالستار صاحب بہت اچھے عالم تھے۔ پانولی کے ایک مدرسہ ہے لڑکیوں کا، اس میں وہ پڑھاتے بھی تھے، وہ بھی شہید ہو گئے اس بیماری میں۔ رمضان میں دونوں کا انتقال ہوا۔ پانولی حلقے کے ذمہ دار حاجی یعقوب پٹیل صاحب، حاجی سکندر صاحب، ضیاء الدین بھائی مہتا، کل میں نے ذکر کیا تھے، بڑے ذمہ دار لوگ چلے گئے، گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، بار بار ہمیں یہ رمضان نصیب فرمائے۔ اللہ کے بندو جاگو، موت کے معاملے میں اللہ کو کوئی ہرانے والا نہیں۔ بڑی بڑی مونچھ والوں کو قبروں میں سلا دیا۔ دنیا کے قبرستانوں میں جا کے تو دیکھو، قبرستانوں میں جا کے تو دیکھو آپ، کیسی کیسی بڑی بڑی مونچھ والے سو گئے، بڑے بڑے ظالم و جبروت کو سلا دیا اللہ نے۔ موت کے معاملے میں غفلت میں نہ رہو، ایک نہ ایک دن آنے والی ہے، اور ایک سبحان اللہ کی بات چھوڑو، اللہ بھی بول نہیں سکو۔ زندگی کی قدر کر لو، یہ جنت کی تیاری کا میدان ہے، دنیا جنت نہیں۔ کسی کو بنگلے مل جائے، گاڑیاں مل جائے، پیسے مل جائے، تندرستی مل جائے، خوبصورتی مل جائے، شہرت مل جائے، یہ سب چیزیں فنا ہونے والی۔ ایسے بڑے بڑے خوبصورت دنیا سے چلے گئے۔ نور جہاں بیگم ہندوستان کی کتنی بڑی خوبصورت اور بادشاہ عورت گزری ہے، آج اس کا نام و نشان باقی گرا۔ آپ نے یوسف خان دلیپ کمار کا نام سنا ہوگا، ابھی بھی وہ حیات ہیں۔ ان کی بیوی کا نام شاعرہ بانو ہے۔ 2001 میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اسی وقت ان کی ساس جو شاعرہ بانو کی ماں تھی، نسیم بانو، سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ ملاقات ہوئی 2001 میں جب اس کا بڑھاپا چل رہا تھا، اس کے گال نیچے اتر آئے تھے اور بدن کا ایک ایک بال سفید ہو گیا تھا نسیم بانو کا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے اخبارات میں دیکھا کہ ان کے جوانی کے فوٹو آئے تھے نسیم بانو کے۔ میں آپ کو سبق دینے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ نسیم بانو کو حسن کی پری کہا جاتا تھا، اس کو جوانی میں حسن کی پری، جس کو کہا جائے خوبصورتی کی حور، اس کو لقب دیا گیا تھا دنیا میں۔ مگر جب بوڑھی ہو گئی وہ خوبصورتی بھی اللہ نے چھین لی، اور 2001 میں ملاقات ہوئی، 2-1 سال کے بعد وہ انتقال کر گئی۔ قبرستان والی مسجد کے پاس ایک قبرستان، اس میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ یہی حال میرا آپ کا سب کا ہونے والا ہے۔ بڑے بڑے شہرت یافتہ لوگ دنیا سے چلے گئے۔ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا، احمد بھائی پٹیل کانگریس کے کتنے بڑے لیڈر تھے، کئی ایکڑ زمین میں، یہاں پیرامن میں ان کا بنگلہ تھا، باڑی میں دلی میں ان کا بنگلہ تھا، سونیا گاندھی کے صلاحکار تھے وہ، کئی بار ممبر آف پارلیمنٹ رہ چکے ہیں،
اخباروں میں آتا تھا کہ بڑے بڑے راشٹرپتی ان کو سلام مارتے تھے، اڈانی اور امبانی ان کے یہاں لائن میں کھڑے رہتے تھے. یہ سب کچھ تھا، مگر آج پیراون قبرستان میں سو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہ ہمارے لیے سبق ہے. اور میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا، جو ان کے پاس پیسے نکلوانے کے لیے الیکشن کے زمانے میں جاتے تھے، سلام مارنے جاتے تھے، آج ان کی قبر پر کوئی کھڑا رہنے کے لیے تیار نہیں. یہ دنیا کتنی بے وفا ہے میرے بھائیوں، میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں. یہ دنیا بہت بے وفا ہے. کل قبر میں گئے کہ آپ قبرستان میں اکیلے، کوئی آپ کو یاد نہیں کرے گا. آپ اولاد نیک چھوڑ کر گئے، آپ کا شوہر نیک ہے، آپ کی بیوی نیک ہے، تو مرنے کے بعد آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گا. باقی کوئی یاد نہیں کرتا ہے. دین ہوگا تو یاد کریں گے، دین نہیں ہوگا تو برباد ہے. دین ہے تو آباد ہے، دین نہیں تو برباد ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے ساتھ، جس نے رمضان پایا، رمضان کے چاند کی خبر آئی، عاقل ہے، بالغ ہے، عقل مند ہے، پاگل نہیں، بالغ ہے، نابالغ نہیں، تندرست ہے، بیمار نہیں، مقیم ہے، مسافر نہیں، جان بوجھ کر روزہ چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے بہت بڑی بھلائی چھوڑ. بڑا بدنصیب ہے وہ انسان. حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے، سارے فرشتوں کے سردار اور دعا پر آمین کہنے والے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس بد دعا کے قبول ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے مسلمان؟ مگر ہم لوگ غفلت میں سوئے ہوئے. کتنے لوگ روزہ رکھ رہے. بعض روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، تراویح کی پابندی نہیں، عشاء نہیں پڑھتے، فرض نمازیں چھوڑتے. فرمایا حدیث میں اللہ کو ایسے بھوکے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں. دنیا میں بہت لوگ بھوکے رہتے مگر عبادت نہ ہو، اللہ کے قانون کے ساتھ نہ ہو تو وہ سب چیزیں بیکار ہو جاتی. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. تھوڑی عادت نوافل زیادہ کر لو، قرآن کی تلاوت بھی ہو. حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے فضائل اعمال اور جیسی 200 کتابیں لکھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے گھر کی عورتوں کا معمول یہ تھا کہ 20-20 پارے روزانہ گھر کے کام کاج کے ساتھ 20-20 پارے قرآن کی تلاوت کرتی. اور وہاں تو خانقاہیں چلتی تھی، ان کا کھانا بھی وہ حضرات گھر کی عورتیں مخصوص مہمانوں کے لیے وہ پکاتی تھی. گھر کے کام کاج کے ساتھ یہ حشر ہوتا تھا. شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ جنہوں نے سہارنپور اتر پردیش میں دیکھی، مجھے خود یوسف خان دلیپ کمار نے کہا تھا، یہ بات میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، کہ شیخ زکریا کو ملنے کے لیے میں لائن میں کھڑا تھا جب سہارنپور میں شیخ کو میں ملنے گیا تھا. یوسف خان دلیپ کمار جن کو لوگ سپر سٹار سے یاد کرتے ہیں، اب ان کا بیچارے کا بڑھاپے میں یہ حال ہے کہ ان کو خود کو خبر نہیں کہ میں کون. اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ اکابر تھے ہمارے جن کا رمضان کیسا گزرتا تھا. بعض حضرات کے یہاں تو ڈاک خانے میں ڈاک آتی تھی، لیٹر وغیرہ کوئی لکھتا تھا تو ایک مٹکے میں ڈال دیتے تھے، عید کے بعد جو ہے اس کو پڑھتے تھے. اتنا قرآن اللہ کا کلام پڑھتے تھے. یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا ہے، خوب پڑھتے تھے. اسی لیے حدیث میں آیا، مشکات شریف میں یہ حدیث آئی کہ جس نے روزہ رکھا اور قرآن بھی پڑھا، فرمایا یہ 2 چیزیں قیامت کے دن اس کے سفارش کرے. روزہ بھی روزے دار کے لیے سفارش کرے گا، قرآن پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے. یہ صحیح حدیث میں آیا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا اب حضرات کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے. ہم ایسا کام نہ کریں کہ صرف بھوکا رہیں، نوافل نہ پڑھیں. پہلے فرائض اور واجبات ادا کرو. گھر کا جو خرچہ ہے وہ بھی فرائض میں داخل ہے. آپ گھر والوں کی فکر نہ کریں. گھر والوں کو آپ کو سحری کھلانا ہے، افطار کرانا ہے، دونوں ٹائم کا حلال روزی ان کو پہنچانی. ادھر نیکیاں بھی کرو، ادھر گناہوں سے بھی بچو، لڑائی جھگڑوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے. تو روحانیت ملے، اور روحانیت ملے گی تو نورانیت سے مالا مال ہوں گے، اور پاور ملے گا، بیٹری چارج ہوگی برابر. گناہوں سے بھی بچیں گے، نیک اعمال بھی ہوں گے، اور پھر وہ آئندہ سال تک وہ بیٹری چلے گی. اگر رمضان میں سستیاں کی، گناہوں سے نہیں بچے، اور IPL کی میچیں دیکھتے رہے،
اور دیگر خرافات میں، کرکٹ میں، والی بال میں، کیرم بورڈ میں، یا موبائل کی گیموں میں، یا سیریلوں میں دیکھتے رہے، ڈرامے دیکھتے رہے رمضان مبارک میں، تو یہ سمجھو کہ آپ نے بڑی بھلائی کو ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ بد نصیب ہے وہ لوگ جو ایسے غلط کام رمضان مبارک میں کرتے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مبارک مہینہ دیا ہے، اس مہینے میں ہمیں پاورفل رمضان کو بنانا ہے، کمزور نہیں۔ جو گزر گئے رمضان کچے، وہ کچے گزر گئے، اب سے پابندی کر لو کہ ایک مہینہ تو اس کو پاورفل بنانا ہے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، روزوں کی پابندی کے ساتھ، نوافل کی کثرت کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار کے ساتر تہجد اور اوابین کے ساتھ، اشراق اور چاش کے ساتھ، اوابین کے ساتھ، یہ آپ کو اور زیادہ نوافل کی توفیق ہو جائے تو جتنا اچھا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رمضان مبارک میں ایک نفل ادا کرو گے، رمضان کے بعد فرض ادا کرنے کا ثواب ہے۔ رمضان میں فرض ادا کرو گے، رمضان کے بعد کے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب۔ رمضان میں کوئی عمرہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ کل بھی میں نے بتایا تھا یہ بہت بڑا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے شب قدر، 1000 مہینے سے جس کو بڑا بتلایا گیا، یہ کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں۔ اللہ کے بندو، بڑا مبارک مہینہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے، اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے، شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کیوں؟ لکھا ہے سارے گنہگار سے گنہگار مسلمان نماز، روزے، تراویح، زکات، صدقہ سب کرتے ہیں تو اتنی نیکیاں اوپر چڑھتی، اتنی نیکیاں چڑھتی کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے دروازے کھول دیتے۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے سارے بند کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان گناہ کرتے نہیں، کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی۔ وصفدت الشیاطین، اور اللہ کی طرف سے انتظام کیا جاتا ہے کہ شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیطان بند کر دیے جاتے ہیں رمضان میں، اس لیے ان کا پاور چلتا نہیں، اس لیے مسلمان کشا کھینچے کھینچائے اللہ کی طرف دوڑتا ہے۔ دنیا بھر میں آپ جا کے دیکھ لو، افریقہ کے جنگلوں میں دیکھ لو آپ، مسجدیں بھری ملیں گی، بس وہی بد نصیب لوگ ہوں گے جن کو رمضان میں کچھ توفیق نہ ہو۔ اللہ سے دعا مانگو کہ پوری امت کے ایک ایک فرد کو اللہ رمضان کی قدردانی کی توفیق دے۔ دعاؤں کی قبولیت 24 گھنٹے کا وعدہ ہے، 24 گھنٹے نور برستا ہے مسلمانوں پر، اس میں خاص اوقات ہے، نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار سے پہلے میں ہمیشہ ہر سال کہتا ہوں ماں بہنوں کو 15 منٹ پہلے تمہارے چولہے بند ہو جانے چاہیے، تاکہ آپ 5 منٹ میں پیشاب پانی استنجا سے وضو کر کے فارغ ہو جاؤ، 5 سے 10 منٹ آپ کو دعاؤں کا ملے۔ مزدور کو مزدوری کا وقت ہوتا ہے، مزدور کھیتی باڑی کام کر کے آیا، شام کو اس کو پگار مل جاتا ہے، اس کی سیلری مل جاتی ہے، مزدور کو مزدوری لینے کا وقت ہے۔ ایک بار صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے دروازے پر کوئی بھوکا پیاسا ہے اور اس کے چہرے سے لگے کہ بھوکا پیاسا ہے تو تم کو رحم آئے گا کہ نہیں؟ فرمایا جی بے شک آئے گا۔ تو فرمایا اللہ کے حکم پر، اللہ کی خاطر جو مرد اور عورتیں بھوکے اور پیاسے رہیں، شہوات سے دور رہیں، اور پھر وہ اللہ کے سامنے بھوکے اور پیاسے مانگیں گے کہ آخری وقت میں تو اللہ کو پیار نہیں آئیں گے۔ بے شک کتنی پیاری مثال سے سمجھایا۔ اور دوسرا تہجد کے وقت، جب دنیا آرام کر رہی اور آپ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو، آپ کچھ رکعتیں پڑھ کر 12 رکعت یا کم سے کم 8 رکعت پڑھیں اور اللہ کے سامنے روئے اپنی اپنی زبانوں میں۔ آپ کو جو زبان آتی، گجراتی زبان بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، قرآن پاک میں وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں کا الگ الگ ہونا، تمہارے رنگ اور کلر کا الگ الگ ہونا، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں نشانی ہے۔ معلوم ہوا زبانیں بھی اللہ نے دی، تو سب زبانیں جانتا ہے۔ جو زبان میں مانگنا ہو مانگو، مگر مانگو دنیا کے لیے مانگو، ایمان پر موت کے لیے مانگو، قبر میں اللہ ہم کو راحت دے اس کے لیے مانگو۔ قبر میں سونا نہیں ہے کیا کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی والا موت اور قبر سے بچا پائے گا؟ ابھی 2 سال پہلے انگلینڈ میں کتنا بڑا سائنٹسٹ مر گیا، بیٹھے بیٹھے مر گیا، اسٹیفن کر کے نام تھا اس کا۔ وہ خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، وہ سائنٹسٹ تھا۔ انڈیا کے پرانے راشٹرپتی ڈاکٹر عبد الکلام،
وہ راشٹرپتی نہیں تھے, وہ سائنٹسٹ تھے. he was the big scientist in the world. دنیا کا مانا ہوا سائنٹسٹ تھا, مگر وقت آ گیا, چالو تقریر میں اللہ نے ان کو اٹھا لیا. اللہ کو پہچانو, وہ سب کا رب کریم ہے, اس کو موت بھی نہیں آئے گی, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ باقی رہے گا, اس کو نیند بھی نہیں آتی. تراویح کی ہر 4 رکعت پر جو دعا بتلائی گئی سبحان ذی العزت والعظمت, اس کے اندر آتا ہے لا ینام ولا یموت. اللہ تعالیٰ کی صفت, وہ سوتا بھی نہیں. وہ بھائی سونا کب ہوتا ہے؟ جب آدمی تھک جائے. اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں. اور موت کس کو آئے؟ جو مخلوق ہو. اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں, وہ خالق و مالک ہے. یہ اللہ کی صفتیں. اس کو نیند بھی نہیں آتی, اس کو موت بھی نہیں آئی. وہ سب کو موت دیتا ہے, سب کو نیند دیتا ہے. لہذا اس اللہ کو پہچانو. ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی بندیاں. زندگی ایسے گزارو, اس کے سامنے حساب دینا. قیامت بہت قریب آ گئی. آج ہی کسی نے جموں سر سے مجھے بھیجا, ادھر کچھ بھوج میں واپس آج دوپہر کو دھرتی کم ہوا 2.5 کا, اور پوری دھرتی ہل گئی. یہ روزانہ کی خبریں آج 200 کے قریب روز زلزلے ہو رہے, 200 کے قریب. آپ انٹرنیٹ پر ایک سائٹ ہے, دیکھو آپ, دی لیٹسٹ ارتھکویکس ان دا ورلڈ. دی لیٹسٹ ارتھکویکس ان دا ورلڈ. ہندی میں لکھو دنیا کے تازے تر کے بھوکمپ, پورا ریکارڈ آئے گا. انشاءاللہ رمضان میں موقع ملا تو 24 گھنٹے کا ریکارڈ بھی ہم اللہ نے چاہا تو آپ کو بھیجیں گے, تاکہ آپ کو انداز ہو کہ دھرتی کیسے ہل رہی. اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کی طرف لے جا رہا ہے. ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی. اب وقت پورا ہونے جا رہا ہے, 40 کے بجائے 45 منٹ ہونے جا رہی ہے. بات کو ہم ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ دین دنیا پر جو ہے بیان ہوگا, اللہ نے چاہا تو سورت والی لنک پہ بھی, اور سورت والی لنک پر بھی ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات خود بھی سنیں گے. ہم صبح 10, 11, 12 بجے آپ کو لنک بھیج دیتا. آپ اپنے موبائل کو دیکھتے رہیے اور اس کو لوگوں کو شیئر کیجیے. آپ اگر دین کے داعی نہیں ہیں, لنک شیئر کریں گے تو بھی آپ دین کے داعی شمار ہوں گے, کہ آپ کو دوسروں کی فکر ہے. آپ سب کو شیئر کرتے کہ بھائی یہ ٹائم پر امریکہ میں, انڈیا کا ٹائم رات کو 10:30 بجے ہوگا, تو امریکہ والے سیٹ کر لیں کہ بھائی انڈیا کا رات کو 10:30 بجے, آپ کا صبح کتنے بجے ہے, کینیڈا میں کتنے بجے ہیں, ویسٹ انڈیز میں کتنے بجے ہیں, ادھر دبئی امارات میں, سعودیہ میں کتنے بجے ہیں. سبھی لوگ ماشاءاللہ سنتے ہیں الحمدللہ. ادھر سری لنکا میں سنتے ہیں, ادھر برما میں سنتے ہیں, بہت سارے ممالک میں لوگ سنتے ہیں. صرف نیوزی لینڈ اور ہم جو ہے ان لوگوں کو پوری کیسٹ بھیج دیتے ہیں, آسٹریلیا والوں کو, کہ ان کا ٹائم ہم سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. شاید ان کا سحری کا وقت ہوتا ہے یا وہ آرام کرتے ہیں, تو ان لوگوں کو تو ہم جو ہے بھیج دیتے ہیں. آپ بھی جو سننا بھول جائیں وہ ہم سے مانگ لیا کریں, آپ کو پہنچا دیا جائے گا. مگر آپ تھوڑی فکر کریں. ہم لوگ اور ہمارے ساتھی لوگ جیسے فکر کر رہے ہیں, ہمارا دین دنیا کا پورا سٹاف فکر کر رہا ہے. ہمارے طاہر بھائی بیٹھے ہیں, وہ فکر کر رہے ہیں. ادھر محسن بھائی بروڈا سے, ادھر سلمان بھائی گجی والے سورت سے, یہ سبھی حضرات محنت کر رہے ہیں. تو آپ بھی ہماری اس محنت میں شریک ہو کر ہماری مدد کرو, تاکہ دور دور تک آپ یہ پہنچاؤ کہ بھائی بیان شروع ہو رہا ہے رمضان مبارک میں, کچھ 35-40 منٹ بیان سن لیں تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے, اور جو روزے نہیں رکھتے ان کو سمجھانا شروع کرو. اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سورت میں سید عتیق بھائی جو ہماری بہت خدمت کرتے ہیں, مہاراشٹر مراٹھوار کے رہنے والے ہیں, اور ان کا بڑا کاروبار ہے ٹماٹر وغیرہ کا, اور ہر سوموار کو میں سورت مینارہ مسجد جاتا ہوں تو میری بہت خدمت کرتے ہیں. ابھی ان کو پچھلے 8 دن پہلے اٹیک آیا تھا, تو اور اس سے اٹیک سے 1 ہفتہ پہلے میرے ساتھ بہار کے سفر میں بھی ساتھ تھے, مگر کبھی انہوں نے بتایا نہیں کہ میں بیمار چل رہا ہوں. اس سے 1 ہفتہ پہلے بھی بہار کے سفر سے پہلے بھی ان کو اٹیک آیا, مگر انہوں نے بتایا نہیں مجھ سے. اب اللہ جانے ان کی کیا مسئلہ ہے. تو اٹیک آ گیا, ابھی ان کو جو ہے سٹینڈ رکھا ہوا ہے. آپ ان کی شفا کے لیے بھی دعا فرمائیں, اور بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہے ان کی شفا کے لیے دعا فرمائیں. سلمان کے چاچا, ہمارے سلمان بھائی گجی والا کی چچے کا لڑکا جو ہے, جس کا نام عطا اللہ ہے, وہ ڈابل ہاسپٹل میں, ان کے لیے بھی دعا کریں. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, کوئی عبدالسلام ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں. اور بھی بہت لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں, اور آپ جن حضرات کے میسیج نہیں آئے, ہم آپ کے تمام بیماروں کے لیے, مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت
ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. آئندہ کل بھی 10:30 بجے ہی کا وقت ہوگا. آپ کے دوست احباب، ماں بہنوں کی سہیلیاں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے کے لوگ، گاؤں کے لوگ، شہر کے لوگ، آپ کے اسٹیٹ کے لوگ، آپ کے ملک کے لوگ، بیرونی ممالک میں، دوسرے ملکوں میں آپ کے رشتہ دار، آپ ان کو بھی لنک پہنچائیے. حتیٰ کہ غیر مسلم دوستوں کو بھی لے کر بیٹھیے، کچھ ایک آدھ بات بھی سمجھ میں آ جائے. اللہ ہدایت دے دے. اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لے، دعا کر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما. جن کا بھی نام لیا گیا عطا اللہ صاحب، عبدالسلام صاحب، اور اسی طرح ہمارے خاص خدمت گزار سید عتیق صاحب، اے اللہ وہ بھی بیمار ہیں، اور اللہ اور بھی بہت لوگ امت میں بیمار ہیں. اے اللہ ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اللہ انہیں نئی زندگی عطا فرما. الہ العالمین ہمارے رشتہ داروں میں ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، پردادیاں پرنانیاں جتنے ایمان پر مرے ہیں، اے اللہ بھائی بہن، رشتہ دار بہنوئی، اے اللہ بھابیاں، اور جتنے بھی لوگ رشتہ دار، ہماری اولادیں، اوپر کی نسل، نیچے کی نسل، اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما. پوری امت کے لیے مانگتے ہیں اے اللہ جو بھی قبرستان میں ایمان والا سویا ہے پوری دنیا میں، ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے ہو، ان کی ہڈیاں چور چور مٹی میں ہو گئے ہو، اے اللہ ان سب کی تو مغفرت فرما. اے اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے. اے اللہ تو لا ینام ولا یموت ہے، تجھے نیند بھی نہیں آتی، تجھے موت بھی نہیں آئے گی. اے وہ بڑی ذات جس جو آسمان و زمینوں کی مالک ذات ہے، میدان حشر کا مالک ہے، جنت و جہنم کا مالک ہے. اے اللہ تو سارے امتیوں کی مغفرت فرما. ان کو قبروں میں راحت عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا. ابھی پچھلے دنوں ہمارے مولانا الطاف صاحب، مولانا قاری عبدالستار صاحب پانولی میں، حاجی یعقوب پٹیل صاحب پانولی میں، حاجی سکندر صاحب کتھودرا والے، اور اسی طرح ضیاء الدین بھائی پٹیل کوسمبڑی مہتا، اے اللہ اور پوری امت کے لوگ، ہمارے دیوا گاؤں میں امین بھائی بڑا، اور بہت سارے لوگ انتقال کر گئے جن کے نام یاد نہیں. اے اللہ جو کورونا میں بھی شہید ہو گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما. انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما. اے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما. امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جن کو اولاد نہیں انہیں نیک صالح تندرست خوبصورت اولاد عطا فرما. جن کے پاس روزی نہیں اللہ ان کو روزی عطا فرما. جن کے سروں پہ قرضہ اللہ اس کی ادائیگی کے لیے تو اسباب ان کے قرض کو آسان فرما. اے اللہ تو سارے مسلمانوں کی نیک تمناؤں کو پوری فرما. جن کو نکاح کرنا ان کے نکاح کے لیے، مرد ہو یا عورت، ان کے لیے آسان فرما. جن کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ ان کی تقدیریں بلند فرما. اللہ جن کو مکان چاہیے انہیں مکان عطا فرما. جن کو گاڑی چاہیے، جن کو دکان چاہیے ان کو وہ عطا فرما. ہر ایک کو جو جائز تمنا ہے اللہ اپنے فضل سے پورا فرما. مولا ہم لوگ رمضان کا انتظار کر رہے تھے، 4 رمضان ہو گئے، 5واں رمضان لگ گیا، 5ویں تراویح ہو گئی، بعض جگہوں پر 5 روزے ہو گئے. اے اللہ باقی دنوں کی قدردانی کی اور باقی راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. رمضان کے روزے، نمازیں، نوافل، تراویح، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، شب قدر کی تلاش کی اللہ توفیق عطا فرما. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اے اللہ جتنی لنکیں بھیج رہے لوگ، اللہ ان سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں لوگ، اللہ ان سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہر ایک کی دنیا اور آخرت کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. ہماری پریشانیاں جو بھی ہیں اللہ تو سب کو جانتا، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ رمضان چل رہا ہے، یہ کورونا وائرس سے امت کی حفاظت فرما. اور اے اللہ سب کے لیے آسانی مقدر فرما، پریشانی سے حفاظت فرما. رمضان مبارک کی نیکیاں لوٹنے کی توفیق عطا فرما. فرائض واجبات کے ساتھ نوافل کی کثرت، خاص کر تہجد و اوابین کی ہمت کو توفیق عطا فرما. گھر گھر فضائل رمضان کی تعلیم شروع ہو جائے، اللہ ایسے سب کو توفیق عطا فرما. 5-10 منٹ گھروں میں تعلیم ہونی چاہیے، اللہ ایسی توفیق عطا فرما. جو ہماری بیٹیاں ایمان چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی، اللہ انہیں دوبارہ ایمان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما. جو لڑکوں سے بھی ایسی حرکتیں ہوئی انہیں دوبارہ ایمان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما.
ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان پر حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کی طفیل یار حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. اے اللہ ہمارے جو بیمار ہے سید عتیق صاحب اور جن کے اب یہ بھی نام لکھے ان حضرات کو مکمل شفا عطا فرما. دوبارہ انہیں نئی زندگی عطا فرما. ان کی خدمات کو قبول فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. دو اعلان ہے. آئندہ کل سے ظہر بعد مولانا عتیق احمد صاحب بڑودوی جو مولانا رفیق احمد صاحب بڑودوی کے بیٹے ہیں وہ انشاءاللہ روزانہ ظہر کے بعد اصلاحی لنک پر جو ہے روزانہ وہ تفسیر قرآن کریں گے آدھا گھنٹہ. تو آپ حضرات اس کو ضرور سماعت فرمائیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارے محسن بھائی نے دیسی دوا کے بارے میں کہا تھا جو میرے دماغ سے نکل گیا تھا. میں 2 بار بولتا ہوں اردو میں, آپ اس کو گجراتی میں لکھ لیں. آج کل کورونا وائرس سے بہت لوگوں کی موت آ رہی ہے. بے شمار لوگوں کو جو بزرگوں کا نسخہ ہے جو میں لوگوں کو سینڈ کرتا ہوں بے حساب میں نے سینڈ کیا ہے, مگر بعض لوگ سست ہوتے ہیں وہ دھیان نہیں دیتے. تو یہ چیزیں خرید لیں. بازار سے 4 چیزیں چاہیے اس کے لیے. ایک تو تل کا تیل, اردو میں تل بولتے ہیں, گجراتی میں تل بولتے ہیں. تل کا تیل 1 چمچی, چمچی سے مراد ٹیبل سپون. السی کا تیل 1 چمچی, ایک چمچی سے مراد 1 ٹیبل سپون. یہ دونوں 1 چمچی لینا ہے. شہد مدھ جس کو ہم گجراتی میں مدھ بولتے ہیں, انگلش میں اس کو ہنی کہتے ہیں, وہ آدھی چمچ یعنی ½ ٹیبل سپون. اور نمک 1 چٹکی یعنی 1 چپٹی. یوں یہ نسخہ 15 دن رات کو لینا ہے. مگر دن میں کبھی آپ کا آکسیجن لیول ڈاؤن ہو گیا ہو, نیچے جا رہا ہو, تو لینے سے 1 گھنٹے میں انشاءاللہ العزیز آکسیجن لیول پورا اوپر آ جاتا ہے. اور انسان اسباب کے درجے میں اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ جان کھونے سے بچ جاتا ہے, اس کی جان بچنے کی کبھی امید ہو جاتی. انگلینڈ میں مولانا عمران صاحب ہے لیسٹر جامع مسجد کے امام. آج بھی ویراول سے بھائی سراج کا میسج آیا ہے کل, اور اسی طرح والور سے کئی لوگوں کے میسیجز ہے کہ جن کو دیا وہ خطرے سے باہر ہو گئے اور ان کو ہاسپٹلوں سے چھٹی ہو گئی. میں تو کہتا ہوں یہ لکشن شروع ہو جائے کورونا کے, کھانسی ہے, بخار ہے, سانس لینے میں تکلیف, پھٹ سے یہ نسخہ شروع کر دو. تل کا تیل 1 چمچی, السی کا تیل 1 چمچی, شہد اور مدھ آدھی چمچی, اور نمک 1 چپٹی. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. کہیں سے بھی ڈھونڈ ڈالو اور ہم کو بھی ایڈریس دو, کوئی ہول سیل پر بیچتا ہے. ہم یہاں انکلیشور کے تو سارے میڈیکل میں ختم ہو گئے, لوگ اتنا لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے پاس نیٹ پر سے کوئی اسٹاکس مل جائے جہاں ہم کو جو ہے زیادہ تعداد میں ملتا ہو ہول سیل بھاؤ سے, تو ہم بھی خرید کر لوگوں کو فری آف چارج دیتے ہیں. جزاک اللہ, شکرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج وہ چالو ہوگی JBC پارس